بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، لیکن میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں سے نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر مومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر مومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ میری بیوی مسلسل زار قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے کو داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی نے کہا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم ایک مسئلے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر نے سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا جواب سچ سچ بتانا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نقطہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔